السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کے درس میں صرف کی مشہور کتاب تمرین الصرف کی ابتدا کریں گے اور یہ اس کا پہلا درس ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی الگ الگ زبان ہوتی ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جن میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خود ہمارا ملک ہندوستان، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری زبانیں اس کے اندر بولی جاتی ہیں۔ ہندی ہے، اردو ہے، بہت ساری جگہوں پر انگلش بولی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کہیں پنجابی ہے، کہیں بنگلہ ہے۔ غرض یہ کہ مختلف زبانیں ہمارے اس ملک کے اندر بولی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک زبان عربی ہے جو عرب میں بولی جاتی ہے، اور عرب کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی یہ زبان استعمال کی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک عالمی زبان ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہمارا دستور حیات ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، یہ اسی عربی زبان میں ہے۔ لہذا ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا اور سکھانا یہ گویا ایک طرح سے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے عربی زبان سیکھتے ہیں کہ اس کے سیکھنے کے بعد ہم قرآن اور حدیث کو سیکھیں گے تو یہ گویا کی عبادت ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت خاص طور سے ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، اور ہمیں اس زبان کو سیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو خاص طور سے اس زبان کو سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، بہت سارے کلمات، بہت سارے الفاظ اس زبان کے اندر آپ کو ملیں گے، اور یہ ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے۔ عربی کلمات کو ہم کئی شکلوں میں بنا سکتے ہیں، ایک کلمے کی کئی شکلیں ہم بنا سکتے ہیں۔ ایک لفظ کئی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان اگر کسی زبان کو سیکھنے پر آ جائے اور اسے سیکھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تھوڑی سی محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر اسے سیکھنا چاہے گا تو بڑی آسانی سے کسی بھی زبان کو سیکھ سکتا ہے۔ عربی زبان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا محنت اور لگن سے کام کریں، محنت کریں، تو ہم آسانی سے عربی زبان کو سیکھ سکتے ہیں۔ عربی زبان جس طرح سے اور زبانوں کے گرامر ہوتی ہے، قواعد ہوتے ہیں، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ایسے ہی عربی زبان کے بھی اصول و ضابطے ہیں، اور عربی زبان میں ان اصول و ضابطے جو زبان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، نحو اور صرف کا نام دیا جاتا ہے۔ نحو اور صرف گویا کہ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک نحو ہے اور دوسرا صرف۔ جیسے اور زبانوں میں قواعد ہوتے ہیں، ویاکرن ہوتی ہیں ہندی میں، اور اسی طرح سے فارسی میں، اور جو دنیا کی دیگر زبانیں ہیں ان تمام میں ہوتے ہیں، ایسی عربی میں بھی۔ اور یہ نحو اور صرف کہا جاتا ہے ان کو۔
الگ اہمیت ہے. ہمیں آج کے درس میں یا اس کتاب کے اندر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں صرف سے متعلق باتوں کو بیان کرنا ہے. صرف کے تعلق سے عربی زبان میں ایک مقولہ ہے یا ضرب المثل ہے اور وہ اس طرح سے الصرف ام العلوم والنحو ابوها، یعنی صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ. تو اس کی اہمیت یعنی صرف کی اہمیت اس مقولے سے لگائی جا سکتی ہے کہ کس قدر اس کی اہمیت گویا کہ ماں کا درجہ رکھتا ہے. یہ صرف کے قواعد جو ہیں یہ عربی زبان سیکھنے کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں. لہذا ہمیں اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے اور خاص طور سے جو قواعد اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، جو سیغے کلمات کے بتلائے جائیں گے، ان کلمات کے سیغوں کو، گردانوں کو محنت سے، لگن سے آپ کو یاد کرنا ہوگا. اگر آپ نے اس میں ذرا سی بھی سستی کی، یاد نہیں کیا، تو پھر آگے کی بنیاد ٹیڑھی ہو جائے گا، آگے کا جو راستہ ہوگا وہ مشکل ہو جائے گا، کٹھن ہو جائے گا اور عربی زبان سیکھنا آسان نہیں رہے. تو عزیز طلبا، اس عربی زبان کی یہ اہمیت ہے اور اسی طرح سے صرف کی یہ اہمیت ہے. لہذا ہم یہ تہیہ کریں آج ہی سے کہ ہم اس علم کو سیکھنے کے لیے ہر طرح کی محنت اور مشقت کریں گے. اس میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیں گے اور کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا ہمیں پڑے محنت اور مشقت کرنے کے لیے وہ ہم طریقہ اختیار کریں. تو عزیز طلبا، جو کتاب ہمارے درس میں ہے وہ کتاب ہے تمرین الصرف. تمرین الصرف یہ دو کلموں سے مل کر لفظ بنا ہے. یہ کلمہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے. ان میں ایک ہے تمرین اور دوسرا ہے صرف. تمرین کہتے ہیں مشق. اردو زبان میں مشق ہوتی ہے، کوئی سبق دیا جاتا ہے، پھر اس سے متعلق جو کرنے کے لیے ہوم ورک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مشق، ایکسرسائز. اور دوسرا لفظ ہے الصرف، اور صرف کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے پھیرنا، بدلنا. چونکہ علم صرف کے اندر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بدل کر اس کی مختلف شکلیں بنائی جاتی ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہا جاتا ہے. تو تمرین الصرف کا مطلب ہوا ایسی کتاب جس میں صرف کی مشقیں ہیں، تمارین کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایکسرسائز جس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو یہ تمرین الصرف کا معنی ہوا اور اس کتاب کا مفہوم ہوا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں. ایک مثال ہمارے سامنے ہے. ذهب حامد الى المسجد. ذهب حامد الى المسجد. یہ ایک مثال ہے. یہ ایک کلمہ ہو گیا، حامد ایک دوسرا کلمہ ہوا اور الى ایک تیسرا کلمہ ہوا اور المسجد یہ ایک چوتھا کلمہ ہوا. اس جملے کے اندر یہ چار کلمے ہیں، ذهب حامد الى المسجد.
وہ گیا. حامد ایک نام ہے. الا مطلب طرف کی جانب. المسجد یہ اسم ہے مسجد جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں. حامد مسجد کی طرف گیا. حامد مسجد کی طرف گیا. ان میں سے ہر ایک کلمے کو اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا ذہبا اس میں یہ اپنا معنی خود بتلا رہا ہے. ذہبا وہ گیا، یعنی یہ اپنا معنی خود بتلا رہا ہے اور کسی دوسرے کلمے سے ملے بغیر یہ اپنے معنی اور مفہوم میں ایک دم واضح. اور اسی طرح سے گیا یعنی کسی وقت میں گیا، پچھلے زمانے میں گیا، پچھلے وقت میں گیا. حامد یہ ایک نام ہے. الا مطلب تک یا طرف، لیکن یہ اپنا معنی بغیر حامد المسجد یا ذہبا کے نہیں بتا سکتا ہے. اور اسی طرح سے المسجد یہ بھی اپنے طور پر اپنے معنی کو بتلا ہے. تو یہاں جو ہے یہ 3-4 کلمات ہمارے سامنے ہیں اور جو اپنے معنی کو بتلا رہے ہیں. ایک 3 کلمات ان میں ایسے ہیں جو اپنے معنی کو خود بخود بتلا رہے ہیں کسی کلمے سے ملے بغیر. اور ایک لفظ ایسا ہے یا ایک کلمہ ایسا ہے جسے اپنے ساتھ دوسرے کلمے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں کلمے کی تعریف ایک تو یہ بھی معلوم ہوا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. یہ تمام ہر ایک جو ہے اپنے طور پر ایک الگ الگ معنی کو بتلا رہے ہیں. اور اسی طرح سے اس میں الگ معنی اور مفہوم ہے، اس میں اور اس میں ایک الگ معنی اور مفہوم ہے اور اس کا ایک الگ معنی اور مفہوم ہے. تو سب سے پہلے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لفظ مفرد. لفظ مفرد جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے یا ایک معنی کو بتلایا اسے کلمہ کہیں گے. جیسے ذہبا ہے یا حامد ہے یا الہ ہے یا المسجد، یہ الگ الگ ایک کلمہ ہے، ایک معنی کو بتلا رہے ہیں. البتہ ان معنی پر اگر ہم غور کریں گے تو ذہبا اس کے اندر فعل بھی ہے، اپنے معنی کو بتلا رہا ہے لیکن اس کے اندر فعل بھی ہے. اور یہ ایک معنی بتلا رہا ہے لیکن اس کے اندر فعل نہیں ہے اور یہ دوسرے کلمات سے مل کر اپنے معنی کو بتلا سکتا ہے. یہ بھی نام ہے، یہ بھی حامد ہی کی طرح سے. تو غور اگر کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اگر اس مثال پر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ کلمہ 3 طرح کا ہوگا. ایک وہ کلمہ جو اپنا معنی بتلائے گا اور اس کے اندر زمانہ پائے گا، اور جو کلمہ اپنا معنی بتلائے اور زمانہ اس کے اندر پائے گا، چاہے ماضی کا زمانہ ہو، گزرا ہوا یا حال کا زمانہ ہو یا آئندہ آنے والا زمانہ ہو. کوئی بھی زمانہ اگر پایا جا رہا ہے تو وہ فعل ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ فعل. عربی زبان میں اسے فعل کہتے ہیں. اور دوسرا یہ حامد، اس کے اندر اپنے معنی کو بتانے کی صلاحیت نہیں، اپنے معنی کو بتلا رہا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. تو جو کلمہ اپنا معنی بتائے اور زمانہ اس میں نہ ہو اسے کہتے ہیں اسم. اور جو کلمہ اپنا معنی بتائے لیکن اسے دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہو اسے کہتے ہیں حرف. اسے کہتے ہیں حرف. اور المسجد یہ حامد ہی کی طرح سے ہے اس لیے یہ اسم ہو گیا. یہ ہو گیا اسم. اس سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں.
اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ایک فعل جو اپنے معنی کو بتائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں زمانہ پایا جائے اسے فعل کہا جاتا ہے. دوسرا اسم جو اپنے معنی کو بتائے لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہا جاتا ہے. تیسرا حرف جو اپنے معنی کو بتائے لیکن معنی بتانے کے لیے اسے کسی دوسرے حرف کو ملانے کی ضرورت ہو تو اسے حرف کہا جاتا ہے. تو یہ کلمے کی 3 قسمیں ہوئی: فعل، اسم اور حرف. یاد رہے علم صرف میں جب کلمات کی تقسیم کو بیان کیا جاتا ہے تو صرف میں فعل کو اوپر کر کے بیان کرتے ہیں: فعل، اسم، حرف. اور اگر علم نحو میں ہم بات کریں گے تو یہ ترتیب الٹ جاتی ہے: اسم کو اوپر اور فعل کو نیچے، یعنی اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. اب چونکہ علم صرف کے اندر ایسے قواعد بیان کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کلمات کے اندر تبدیلی کرنا سیکھیں، ان کے کلمات کے اندر تغیر کیسے ہو یہ ہم جانیں. لہذا اس میں اگر ہم دیکھیں گے فعل میں سب سے زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں اور حرف میں تبدیلیاں نہ بالکل ہوتی نہیں. لہذا علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن کلمے میں بھی فعل اور دوسرے نمبر پر اسم باعتبار صیغہ. علم صرف کسے کہیں گے؟ یعنی ایسا علم جس کے اندر کلمات کو بنانے اور ان کے درمیان تغیر اور تبدیلی کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے، ایسے علم کو علم صرف کہا جاتا ہے. اب علم فعل میں صیغے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اس سے کم اور حرف میں بالکل نہیں ہوتے. یہاں سب سے زیادہ بحث یہاں علم صرف میں فعل سے ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کا موضوع کہیں گے تو کلمہ ہے. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے باعتبار صیغہ. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ علم ہم کیوں سیکھیں گے؟ تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے گرامر کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کے قواعد کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. لہذا علم صرف کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عربی کلمات میں غلطی کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. عربی کلمات میں غلطیاں کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ ہے اس علم کا فائدہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم صرف ایسے علم کو کہتے ہیں جس کے اندر کلمات کو بنانے اور ان کے اندر تبدیلی کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے. اور کلمات چونکہ لفظ کلمہ کی جمع ہے اس لیے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ مفرد جو اپنے معنی کو بتلائے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں: فعل، اسم، حرف. فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو بتلائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے، جیسے ذہبہ. اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو بتائے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے حامد اور المسجد. اور حرف ایسا
اس کا معنی ہوتا ہے تک کی طرف، یا اسی طرح سینٹن ہے ان وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمات کو بتا دیتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں یہ باتیں آ گئی۔ السلام علیکم۔